السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 20۔ دروازہ ٹوٹ رہا تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ ان کی گرفت میں ہوتا۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ اس صورتحال کا اندازہ ہوتا تو کم از کم وہ کوئی ہتھیار تو اپنے پاس رکھتا۔ ایک کونے میں ڈٹرجنٹ اور باتھ روم کی صفائی کے لیے تیزاب رکھا تھا۔ واش بیسن کے ایک جانب شیونگ کٹ، شیونگ کریم، صابن، ٹوتھ پیسٹ اور برش رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جسے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا۔ میجر آسٹن مسلسل اسے تسلیاں دے رہے تھے اور وہ بے نیازی سے دروازہ ٹوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 3 سیکنڈز بعد دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور اندر آنے والے 2 افراد اس پر جھپٹنے لگے تھے کہ اس نے اچانک پیچھے ہو کر ہاتھ میں چھپائی ہوئی تیزاب کی بوتل ان دونوں پہ الٹی تھی۔ وہ چیخیں مار کے پیچھے ہٹے تھے۔ ہادی نے دھکا دے کر انہیں باہر کیا۔ وہ تیسرا شخص اور وکاش یکدم ہی اس پر چل پڑے تھے۔ ہادی نے اس آدمی کے پیٹ پر زوردار کک لگائی تھی۔ دوسرے 2 ابھی چیخ رہے تھے۔ وکاش جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا جو بالکل خالی ہو کر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ غیظ و غضب سے کف اڑاتا وہ ہادی کے سر پہ جا پہنچا جو اس تیسرے آدمی کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھا۔ اس نے میز پر رکھا شو پیس اٹھایا اور پیچھے سے اس کے سر پر دے مارا۔ ہادی کا ویسے ہی چکروں کے مارے برا حال تھا۔ اس سر پہ لگنے والی اضافی چوٹ نے حال سے بے حال کر دیا۔ اس لڑائی میں اس کی بلوٹوتھ ڈیوائس جانے کہاں گر گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گھٹنوں کے بل گرا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس آدمی نے ہادی کے بال کھینچتے ہوئے اٹھایا اور زور سے اس کا سر سامنے والی دیوار میں مار دیا۔ ابے کیا کر رہا ہے؟ یہ مرنا نہیں چاہیے، مجھے اسے زندہ کسی کے حوالے کرنا ہے، وکاش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ 3 کرائے کے گنڈے لے کر آیا تھا۔ اس کا خیال تھا جوس پی کر وہ بے ہوش ہوگا تو آسانی سے اسے قابو کر لیا جائے گا، مگر ہادی نے آدھا گلاس پیا تھا، اسی لیے وہ بے ہوش تو نہیں ہوا تھا مگر سر مسلسل اس دعا کے اثر سے چکرا رہا تھا۔ صاحب تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم اس کو چھوڑے گا نہیں، دیکھو اس نے میرے آدمیوں کا کیا حال کر دیا ہے۔ اس کرائے کے گنڈے نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا جو درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس نے کہتے ہوئے پھر سے نیم بے ہوش ہادی کے پیٹ میں مکہ رسید کیا۔ ہادی کے سر سے بل بل خون بہہ رہا تھا جو اس کے چہرے پر پھیل کے نقوش بگاڑ رہا تھا۔ نہیں، میں اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا، مجھے اٹھنا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور سر کو تھامتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جنٹل مین، آپ جب کبھی دشمن کے نرغے میں پھنس جائیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، مرنا تو ہے لیکن دشمنوں کو مار کے مریں گے تو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوں گے، ورنہ تاریخ کے پنوں میں شہید اور غازی کے علاوہ بزدلوں اور غداروں کے نام بھی درج ہوتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو اپنے یا اپنے ملک کے دفاع میں سے کسی ایک کا دفاع چننا ہو تو ہمیشہ اپنے وطن کے دفاع کو ملحوظ ہاتھی رکھیے گا۔ اس کے کانوں میں اپنے انسٹرکٹر کی آواز گونجی تھی۔ وہ آدمی وکاش کے منع کرنے کے باوجود اپنا چاقو نکال کر ہادی کی طرف بڑھا تھا جو دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ چاقو اس کے پیٹ میں گھومتا، وہ جلدی سے ایک جانب ہوا اور پیچھے سے اس کی کمر میں لات رسید کی۔ وکاش نے آگے بڑھ کے ہادی کی کن پٹی پہ پستول رکھ دیا۔ بس بہت ہو گیا، اب اگر تم ایک قدم بھی ہلے تو تمہارے بیجے میں گولی ماروں گا، سنسناتے ہوئے کہہ وہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر دبڑا پڑا اپنی کمر کو سہلا رہا تھا۔ چلو اٹھو تم جلدی سے اور آ کر اس کے ہاتھ پیر باندھو، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں قابو میں آتا۔ وہ شخص ہادی کو خون خوار نظروں سے گھورتا ہوا اٹھا۔ وہ بھی اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چل کر اس کے پاس آتا، ہادی تیورا کے زمین پر گرا تھا۔ میرا خیال ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، تم جلدی سے اس کو کسی بھی طریقے سے نیچے لے کر جا کر گاڑی میں ڈالو، وکاش نے جلدی سے کہا تھا۔ ارد گرد کے فلیٹ والے یقیناً کچھ دیر میں اس کے دروازے پر ہوتے کہ یہ کیا دکم پیل لگا رکھی ہے، وہ مشکل میں پھنس سکتا تھا۔ ہادی نے نامحسوس انداز میں نیچے گرتے ہوئے تیزاب کی بچی ہوئی بوتل اٹھا لی تھی۔
اس میں اتنا تیزاب تھا کہ اس کے کام آ سکتا۔ جیسے ہی وہ گنڈا اس کو باندھنے کی نیت سے آگے بڑھا، ہادی نے فوراً اس بوتل سے کچھ تیزاب اس کے چہرے پر اچھال دیا۔ بچاؤ میرا چہرہ، وہ درد کی شدت سے چلایا تھا اور زمین پہ لیٹ کے اپنا چہرہ رگڑنے لگا کہ شاید اذیت کم ہو جائے۔ یہ سب دیکھ کر وکاش نے اپنا آپا کھو دیا اور انتہائی جلال میں ہادی کے پیٹ میں گولی ماری۔ 1 2 گولیاں کھا کر بھی اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور باقی بچا ہوا تیزاب وکاش کی طرف اچھال دیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس سے پہلے وکاش سنبھلتا، سیکنڈز میں وہ بوتل اس کے ہاتھ سے ٹکراتی ہوئی زمین بوس ہوئی تھی اور تھوڑا سا تیزاب اس کے ہاتھ اور پاؤں پہ بھی گرا تھا۔ پستول یکدم اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اور خود وہ چلا اٹھا۔ لمحوں میں اس کی اوپرلی جلد سے کھال اتر چکی تھی۔ ہادی نے گرتے ہوئے وہ پستول تھام لی اور اس کا رخ وکاش کی طرف کر کے اس کی ٹانگ پہ گولی چلا دی اور خود بیڈ کی پانتی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خبردار بھاگنا نہیں ورنہ گولی سینے میں ماروں گا۔ اس نے کھینچ کر سانس لیا اور اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ ایجنٹ وکاش بھری بھری ریت کی مانند وہیں ڈیر ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ ہادی کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاس صرف چند ہی لمحے ہیں۔ سانس نہیں آ رہی تھی۔ اگر میں میجر عاصم کے آنے سے پہلے مر گیا تو یہ ایجنٹ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ میں اسے مار بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے زندہ پکڑے جانے میں ISI کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ پھر میں ایسا کیا کروں کہ یہ بھاگے نہ؟ ہادی نے تکلیف کے انتہاؤں کو چھوتے ہوئے سوچا اور وہ گن یوں ہی اس کی طرف تانے رکھی۔ تم دیوار کو رخ کرو، بھاگنا مت، گولی مار۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وکاش نے جلدی سے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا۔ وہ بھی ایک ایجنٹ تھا، اسی لیے اتنی تکلیف اور ٹانگ میں گولی کھانے کے باوجود وہ ہوش میں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ خاموشی سے بیٹھ کر چپکے سے پیچھے نظر دوڑائی۔ ہادی نے ابھی تک اس پر پستول تان رکھی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی اسے کسی کے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئی تھیں۔ میجر عاصم کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ وہ میل موصول ہو چکی ہے تو انہیں پریشانی ہوئی کہ افراز اور ہادی کو ابھی تک وہ میل نہیں ملی تھی۔ انہوں نے فوراً افراز کو کال ملائی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے تنگ آ کر ہادی کو کال ملائی، اسے ساری صورتحال بتائی۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا، پھر معاملہ اچانک سے ہی گمبھیر اور نازک ہو گیا۔ وہ اس وقت ہادی کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ فوراً اپنے بچاؤ کا سوچو۔ اسے جلدی سے وہ فولڈر سینڈ کرنے کو کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے گاڑی نکالی اور روانہ ہو گئے۔ ان کے کانوں میں گونجتی دروازہ توڑنے کی آوازیں یہ ثابت کر رہی تھیں کہ ہادی بہت مشکل میں پھنس چکا ہے۔ پھر اسی کے کہنے پر انہوں نے ایک ٹیم کو افراز کی لوکیشن کی جانب بھیجا۔ دروازہ شاید ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس وقت دوسرے علاقے میں تھے، کم از کم انہیں وہاں پہنچنے میں 15 منٹ لگنے تھے۔ پھر ہادی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ انہیں شدید پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ اس کی خیریت کی دعائیں مانگتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے وہاں پہنچے۔ گاڑی سے اتر کر بھاگتے ہوئے وہ مطلوبہ منزل پر پہنچے تھے۔ اس فلیٹ کے سامنے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ارد گرد کے اپارٹمنٹ والوں نے شور اور ہنگامے کی آوازیں سن کر پولیس کو فون کر دیا تھا، جو اندر جانے کی بجائے دروازے پہ کھڑے لوگوں سے تفتیش کر رہے تھے۔ میجر عاصم نے آگے بڑھ کر آرمی کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا اور دروازہ کھلوایا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھے۔ 2 کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور تیسرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میجر عاصم نے خود ہی آگے بڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر عجیب تھا۔ دروازے کی ایک جانب نیم بے ہوش را کا ایجنٹ وکاش اور اس کے پیچھے اس کی طرف پستول تانے ہادی بیٹھا ہوا تھا۔ آگے کے منظر دیکھنے سے پہلے وہ جلدی سے ہادی کی طرف بڑھے تھے، جس کی کھلی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ شکر ہے یہ زندہ ہے، انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ہادی، انہوں نے آواز دی مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی نظریں بددستور وکاش کی پشت پر جمی ہوئی تھیں اور گھٹنے پر رکھے پستول والے ہاتھ میں بھی کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ پولیس نیم بے ہوش وکاش کو ہتکڑی لگا رہی تھی۔ ہادی،
کچھ بے یقینی سی کیفیت میں اس کے کندھے کو ہلایا تو اس کا پستول والا ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ سر، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پاس کھڑے باوردی اہلکار نے ہولے سے کہا تھا۔ کمرے سے باہر لے کر جاتے ہوئے وکاش نے پل بھر کو مڑ کے ہادی کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا تھا، جس کی نظریں ابھی بھی اسی جگہ پر جمی ہوئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وکاش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے 2 سے 3 بار اپنی زخمی ٹانگ سمیت بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ہر بار جب بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا تو ہادی کی آنکھیں اور پستول کی نول اپنی جانب پاتا۔ اگر وہ جانتا ہوتا کہ ہادی 10 منٹ پہلے ہی وفات پا چکا ہے تو وہ اب تک وہ بھاگ چکا ہوتا۔ اس پاکستانی جاسوس نے مر کے بھی اسے بے وقوف بنائے رکھا تھا۔ لعنت ہے مجھ پہ، اس نے بے اختیار خود کو ملامت کیا اور اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جایا جانے لگا۔ میجر عاصم نے ہادی کی کھلی چمکتی آنکھوں کو بند کیا۔ اس کے پورے چہرے پر خون پھیلا ہوا تھا، سر سے تو خون بہا ہی تھا، مگر پیٹ میں لگنے والی گولیوں نے بھی ارد گرد خون کا تالاب بنا دیا تھا۔ پھر بھی اس کی مسکراہٹ مخفی نہیں تھی، جیسے وہ بہت خوش ہو۔ میجر عاصم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک اور جان مادر وطن پہ قربان ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کے چہرے سے خون صاف کیا۔ اس کے بائیں جانب اس نے اپنے خون سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ آگے ہو کر دیکھنے لگے۔ وہاں اس نے خون سے محبت اور شہادت لکھا ہوا تھا، اور ان 2 آپشنز میں سے اس نے شہادت پہ ٹک کا نشان لگایا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی MCQs ہوتا ہے کہ کسی ایک کا انتخاب کریں۔ اسے تو انتخاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی، اس کا فیصلہ تو آسمانوں پہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا جو محبت ادھوری رہ گئی؟ فرض تو پورا ہو گیا نا۔ بعض اوقات ہمیں ہماری من پسند چیز سے نہیں نوازا جاتا، کیونکہ ہمارے حق میں بہت بہتر لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کے نصیب میں محبت نہیں، شہادت لکھ دی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے شروع دن سے ہی یقین تھا کہ اس کے نصیب میں محبت نہیں ہے، مگر اس کی تقدیر اس دنیا کی ادنی سی محبت کے بدلے شہادت کا تحفہ دے گی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی اور محبت قربان کر کے لاکھوں کی محبتیں اور زندگیاں بچا لی تھیں۔ وہ سوچنے لگے، مجھے موہت کے لیے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ اسے اس کی محبت نہ مل سکی، یا وہ شہید ہو گیا، اسے تو بہتر نہیں بہترین سے نواز دیا گیا ہے۔ میجر عاصم نے شہادت والے آپشن پہ موہت کے خون سے ایک اور ٹک لگا دیا۔ ایک مرد مجاہد کے لیے اس سے بہتر کوئی اور انتخاب ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جان کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ 13 اگست، موہت کی شہادت کا دن۔ 1 بجے موہت کی شہادت کی خبر IB ڈپارٹمنٹ کو دے دی گئی۔ اریج، عمر ملیحہ، الماس، عابد اور DSP سمیت باقی سب فوراً ہسپتال پہنچے تھے۔ بے یقینی سی کیفیت میں اس کے دوست سوچ رہے تھے کہ ہم آنسو بہائیں یا خوش ہوں۔ وہ اپنی جان دے کر کتنی جانیں بچا گیا تھا، ایسے شخص کے لیے جس پہ جنت واجب ہو چکی ہو۔ کیا رونا بنتا ہے؟ کیا اس کے لیے افسردہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے مسکراہٹیں قائم رہی تھیں؟ جو فائل اس نے جان دے کر میجر عاصم تک پہنچائی تھی، اس کے مطابق اگلے دن 14 اگست کو را کا کچھ بڑا کرنے کا پلان تھا۔ اس کے علاوہ 6 ستمبر کے حوالے سے بھی ان کے منصوبے جان لیے گئے تھے۔ دوسرے فولڈر میں انڈیا کے کچھ اپنے ملکی راز تھے، جبکہ تیسرے فولڈر میں ساری تفصیلات تھیں کہ را کے دوسرے ایجنٹ کس جگہ موجود ہیں۔ وکاش نے وہ فائل رات تک دوسرے ایجنٹس کو بیچ دینی تھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہادی کے ہاتھ لگ گئی۔ افراز اور باقی کے 2 ایجنٹس کو بھی ٹریس کر لیا گیا تھا۔ بقول افراز، وہ ان تینوں کے ساتھ ان کے خفیہ ٹھکانے پہ گیا تھا، اس سے پہلے کہ راجیش اپنے بڑوں کو فون کر کے
فائل کی بابت معلوم کرتا اچانک ہی وہاں عجیب سا دھواں پھیلنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب لمحوں میں بے ہوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسے کچھ نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا۔ ہادی اور افراز کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی شک ہوتا کہ وکاش ان کے بارے میں سب جان چکا ہے تو وہ یقیناً بہت پہلے ہی وہ فائل اور وکاش کا سدباب کر چکے ہوتے، مگر یہ سب اسی طرح طے ہونا لکھا تھا۔ افراز کو بہت افسوس تھا کہ وہ را کے ایجنٹ کی چالاکی کا شکار بن گیا، لیکن میجر عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی پلاننگ ہمیشہ 100% ورک کرتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بھول چوک رہ ہی جاتی ہے، کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، سو تم اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہراؤ۔ اور وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ سر ہلا گیا تھا۔ ہادی اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہو چکا تھا، اسے اس کے ساتھ گزارے ایام یاد آ رہے تھے۔ یار جانا تو مجھے چاہیے تھا، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں تھا، تو سب کی ہی آنکھوں میں آنسو چھوڑے جا رہے ہو، کاش میں تمہاری جگہ ہوتا، لیکن یہ خوش نصیبی تو کسی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ وہ ہادی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کی باڈی کو ہسپتال لایا گیا تھا، سفید کفن میں لپٹے وجود کو کچھ دیر بعد سبز پرچم میں لپیٹ دیا جانا تھا۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں۔ را کے تمام ایجنٹس کو گرفتار کر کے ان کی گرفتاری خفیہ رکھی گئی تھی۔ ابھی وہ دشمنوں کو محتاط نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے کچھ ایجنٹس ابھی انڈیا میں تھے۔ ایک طرف کونے میں عریج اور عمر حلقان سے کھڑے تھے۔ عمر، تم نے ماہین میڈم کو اطلاع دی؟ عریج نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میجر عاصم نے ابھی منع کیا ہے۔ ماہین میڈم اس وقت انڈیا میں بہت اہم مشن پہ ہیں، انہیں رات کو خبر دے دی جائے گی، عمر نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اور ہادی کے گھر والوں کو؟ ابھی کچھ دیر میں انہیں بھی بتا دیا جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں عریج کہ جب ہادی کی امی کو پتہ چلے گا تو ان پر کیا گزرے گی۔ وہ تو ہر وقت اس کا انتظار کرتی رہتی تھیں کہ کب وہ گھر آئے، اور دیکھو ان کا انتظار کس طرح ختم ہوا۔ عمر نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ سب سے مشکل مرحلہ موہت کے گھر والوں کو اس کی شہادت کی اطلاع دینا تھا۔ ایک ماں کو کیسے یہ خبر دی جائے کہ اس کا جوان بیٹا، آنکھوں کا تارا، امیدوں کا مرکز، زندگی بھر کا سہارا، اس کا راج دلارا، دنیا سے رشتے توڑ کے، اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کے اس جہاں سے اس جہاں میں چلا گیا ہے۔ مگر اے ماں، افسردہ ہرگز نہ ہونا، یہ سن کے حوصلہ رکھنا، تیرا شہزادہ تو وطن کی خاطر چوٹ کھاتے ہوئے معصوم لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے اور عہد وفا کو بھرپور نبھاتے ہوئے جان دے گیا ہے۔ یہ کہہ کر جاتے ہوئے کہ میری ماں کو میرا سلام کہنا، اور یہ بھی بتانا کہ اس کے بیٹے نے روایات کو زندہ رکھا ہے، سینے پہ گولی کھا کے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ اسے کہنا، میرے باپ کو کہنا، میں بزدل نہ تھا جو باغ کے جان بچا لیتا، بے ضمیر بھی نہ تھا جو ایمان اپنا گھوا لیتا، بلکہ میں نے ان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس آنی جانی جان کے بدلے شہادت کو پسند کیا ہے۔ اس نے کہا تھا، میری بہن سے کہنا، تم شکوہ کرتی تھی نا میں گھر نہیں آتا، لو اب کے ایسے آیا ہوں کہ لوٹ کے پھر نہ جاؤں گا، تمہیں سیکھنا ہوگا بھائی کے بنا جینا، میری گڑیا، میں اب واپس کبھی نہ آؤں گا، اور جب میرے بھائیوں سے گلے لگو تو سرگوشی میں کہنا، تمہارے بھائی نے کہا تھا اس صدمے کو ہمت سے سہنا، اب تمہیں ہی گھر کا بڑا بننا ہوگا، ابو کا سہارا بن کے سب کرنا ہوگا، اور سنو، اب تمہیں ہی ادا کرنے ہیں جو قرض ادھورے رہتے ہیں، اب تمہیں ہی نبھانے ہیں جو فرض ادھورے رہتے ہیں۔ یہ پیغامات دینے والا سبز پرچم میں لپٹے منو مٹی تلے اب سو گیا ہے۔ وہ ہنستا مسکراتا نوجوان ہمیشہ کے لیے سب کی زندگیوں میں ایک خلا چھوڑے کہیں کھو گیا ہے۔ ہاں، آج ایک اور مادر وطن کا سپوت شہید ہو گیا ہے، وہ دنیا کا باسی جنت کی نوید ہو گیا ہے۔ 13 اگست، آنیا کی آزادی کا دن۔ وہ پچھلے 3 دن سے ولی کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی،
اسے کسی فیصلے پر پہنچنا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسے کسی صحیح فیصلے پر پہنچنا تھا۔ اس دن دعا سے اس کی کافی لمبی چوڑی بات ہوئی تھی۔ آنیا نے اسے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، ہر بات کھول کے بیان کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دعا اسے بتائے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر اس نے بھی فیصلے کا اختیار اسی پہ سونپ دیا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ آر یا پار جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے۔ ولی کا میسج آیا تھا کہ اگر آج آنیا اسے ملنے نہ آئی تو پھر وہ کبھی دوبارہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے میسج پڑھا تھا۔ 12 بجے تک اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ چکی تھی۔ انسٹیٹیوٹ سے گھر آ کر کھانا کھایا، تب تک 1 بج چکا تھا۔ ولی نے اسے 2 بجے ملنے کا کہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ جیسے جیسے 2 بجنے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 بجے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے وہ اپنے دل کو تاویلیں دے کر بہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آج کھل کے بات کروں گی۔ آپ ہی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ یہ ملنا ملانا اچھی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا۔ اس نے سر پر چادر لی، کندھے پر بیگ لٹکایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ امی ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آتی ہوں۔ فاطمہ کو کہہ کر وہ جانے لگی تو ان کی ناراض آواز کانوں سے ٹکرائی۔ میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے ٹوکنے والی؟ جہاں جانا ہے جاؤ۔ تمہاری کوئی ماں ہوگی تو پوچھے گی نا کہ آج کل کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو۔ اس نے رخ پھیر کر انہیں دیکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ ناراض ہیں، مگر وہ آج یہ معاملہ ختم کرنے کے بعد انہیں منا لے گی۔ سوچتے ہوئے بغیر کوئی جواب دیے دروازے سے باہر آ گئی۔ روڈ پر آ کے اس نے ٹیکسی لی۔ ڈرائیور کو مطلوبہ ریسٹورنٹ کا پتہ بتا کے وہ سڑک پر بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھنے لگی۔ سوچیں دعا سے کال پہ کی گئی باتیں دہرانے لگیں۔ آنی، زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ یہ ہمیں بار بار موقع نہیں دیتی کہ ہم اپنے کیے گئے فیصلے کو ریمائنڈ کر سکیں۔ ہمارے درست یا غلط فیصلوں کا اثر ایک حد تک ہم سے منسلک افراد پر پڑتا ہے، جبکہ اس کا اصل بوجھ ہمیں ساری زندگی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سو جب بھی فیصلہ لو، جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لو۔ لیکن آپ ہی جذبات کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اسے یاد تھا قدرے تلخ ہو کر اس نے کہا تھا تاکہ دوسرے لفظوں میں جتا سکے کہ محبت کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ ٹیکسی رکی تو وہ کرایہ دے کر ریسٹورنٹ کے اندر چلی آئی۔ 2:15 ہو چکے تھے۔ ولی نے اسے دیکھ کر دودھ سے ہاتھ ہلایا تھا۔ آج پہلی بار سے ولی سے ملتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے ہمیشہ اپنے نظریات سے سوچا تھا۔ آج دوسروں کی نظروں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تو لگا کہ جیسے ہر کوئی اسے ہی گور کر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ دیکھو ایک لڑکی اپنے عاشق سے ملنے آئی ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے ولی کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنیا، تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اتنے دنوں سے تمہیں کال ملا رہا ہوں مگر تم اٹینڈ ہی نہیں کرتی۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ہم مل کے پرابلم سالو کر لیں گے۔ نرمی سے کہتے ہوئے ولی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آنی، پرابلم محبت میں نہیں ہوتی، محبت کے نام پر کھیلے جانے والے کھیل سے ہوتی ہے۔ یہ ہوٹلوں میں ملنا، ایک ساتھ گھومنا اور ہاتھوں میں ہاتھ دینا، کیا اسے محبت کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، یہ ہوس کو چھپانے کے بہانے ہیں۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ولی نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا، گویا پوچھ رہا ہو کہ اب کیا ہو گیا؟ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے الفاظ کے برعکس اس کا انداز کافی عجیب تھا۔ ہاں بالکل، ولی نے جواب دینے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا تھا۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ اسے تم سے محبت ہے تو اس سے محبت کی ڈیفینیشن تعریف ضرور پوچھ لینا۔ اس سے کیا ہوگا اپی؟ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے نزدیک محبت کی اصل اوقات کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آنیا نے اسے دیکھے بغیر قدرے اسپاٹ انداز میں سوال کیا۔ اب کی بار ولی کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا۔ اسے اس سوال کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ چند ثانیے وہ آنی کی طرف دیکھتا رہا مگر اس کے تاثر پڑنے میں ناکام رہا۔ جواب ناگزیر تھا۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آنیا، محبت یہ ہے کہ کوئی آپ کو بہت اچھا لگتا ہو، اتنا اچھا کہ اس کے بغیر آپ کو سکون نہ ملے۔ وہ ہر پل آپ کے خیالوں میں رہے، اس سے بات کر کے آپ کو اچھا لگے، اس سے بار بار ملنے کو دل کرے
اور اسے پریشان دیکھ کر آپ کو پریشانی ہو۔ کہہ کر اس نے آنیا کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، اب بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ آپ ہی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو محبت کی ڈیفینیشن سنائے گا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آنی محبت کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ محبت عزت ہے، بس اس سے کم یا زیادہ ایک اور لفظ اس کی تعریف میں سما نہیں سکتا۔ یہ واجبی دل لگی کی باتیں، سکون و قرار لٹانے کی داستانیں اور محبوب سے ملنے کی طرف، یہ فقط بلف گیم ہے۔ لڑکیاں اپنے لیے مہنگے مہنگے گفٹ مانگتی ہیں اور اسی میں خوش ہو جاتی ہیں۔ انہیں عزت مانگنی چاہیے کیونکہ اس سے قیمتی شے اور کوئی نہیں ہوتی۔ آنیا کن سوچوں میں گم ہو، ولی نے چٹکی بجا کر پوچھا تو وہ چونک کر حال کی دنیا میں واپس آئی۔ اسے جواب مل گیا تھا، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ نے آج تک مجھے اپنے اصل اور ماضی کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتایا؟ وہ شانے اچکا کے بولی۔ کیا بتا دوں؟ ولی نے جواباً آبرو اچکائے، جیسے میں تمہیں سب کچھ سچ بتا ہی نہ دوں۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ دل میں ہنسا تھا۔ ویٹر اتنی دیر میں ان کے سامنے کولڈ ڈرنک رکھ چکا تھا۔ اتنی گرمی میں کافی اور چائے صرف خیالوں میں ہی اچھے لگ سکتے تھے۔ آنیا نے ایک گہری سانس بھر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، جب راستے ہی جدا ہونے والے ہوں تو یہ سب جاننا بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پہ وہ گھبرا گیا تھا، یہ آنیا کیا بول رہی تھی؟ اس طرح تو گیم اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آنیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں جاننا ہے نا میرے بارے میں، تو میں سب سچ بتاتا ہوں۔ ولی نے تھوک نگلتے ہوئے من گڑت باتیں سوچنا شروع کر دیں۔ یاد ہے ایک دفعہ کال پہ تم نے کہا تھا کہ میں شکل سے فورنر لگتا ہوں۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں امریکہ سے ہوں، وہاں ایک یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں اور یہاں پاکستان میں ایجوکیشن ریسرچ کے حوالے سے کافی عرصے سے موجود ہوں۔ آنیا نے اس کی بات بیزاری سے سنی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ میں یہاں آپ کو یہ کہنے آئی تھی کہ آج کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ آپ بھول جائیے گا کہ آنیا نام کی لڑکی کبھی آپ کی زندگی میں آئی تھی۔ میرے قدم وقتی طور پر لڑکھڑائے تھے، مگر اب میں سمجھ چکی ہوں کہ میرے لیے بہتر کیا ہے۔ میں اپنی فیملی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آنیا، وہ شدید حیرت سے کہتا کھڑا ہو گیا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں ہرگز بھی تم سے فلرٹ نہیں کر رہا۔ امریکہ میں میری بہت اچھی جاب ہے۔ ہم شادی کے بعد وہاں سیٹل ہو جائیں گے۔ اپنے تئیں اس نے لالچ دیا۔ آپ ہی سامنے والا اگر بہت اچھا ہو ہر لحاظ سے، یعنی شکل و صورت اور جاب وغیرہ کے حوالے سے، اور وہ شادی کے لیے کہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت شکل و صورت اور سٹیٹس نہیں دیکھتی۔ اگر آپ نے یہ سب دیکھا ہے تو آپ نے محبت نہیں پلاننگ کی ہے۔ اور دوسری بات، اگر ان سب کو ایک جانب رکھ کر سوچا جائے تو عزت دینے والے سب سے پہلے بات ہی شادی کی کرتے ہیں، نہ کہ ریسٹورنٹس میں بلا کر چائے کافی پہ محبت کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ آنیا، تو مجھے نہیں اپنے برائٹ فیوچر کو چھوڑ رہی ہو۔ میں تمہیں امریکہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ٹرسٹ می۔ تم جانتی نہیں میں کون ہوں۔ آنیا اس کے لیے ایک مشکل ہدف ثابت ہو رہی تھی۔ جب تعلق توڑنا ہو تو مقابل چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دعا کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ اگر یہ بات اسے پہلے پتہ چلتی تو امریکہ جانے کے خیال سے وہ ولی کی ہر بات پہ ایمان لے آتی، مگر اب اسے واقعی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ صحیح انسان تھا یا غلط، اب وہ اپنے لیے تھا۔ آنیا نے اپنا راستہ منتخب کر لیا تھا۔ وہ آخری دفعہ اسے دیکھے بغیر جانے کے لیے مڑ گئی۔ شکاریوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، مگر لڑکیاں اپنے آپ کو شکار بنا کے پیش کریں یا وہاں سے اپنا راستہ بدل کر شکار ہونے سے بچ جائیں، یہ ان پر منحصر ہوتا ہے۔ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر وہ سوچنے لگی، کیا واقعی اس نے دعا کی باتوں پہ اتنی آسانی سے عمل کر لیا ہے؟ لیکن وہ اتنی اچھی کہاں تھی کہ دعا کے چند جملوں کے آگے ہار کے وہ اپنی محبت قربان کر دیتی؟ اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی، آپتی مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں کچھ نہیں جانتی، میں بے بس ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ اتنی آسانی سے جو لڑکیاں سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہو۔ آنی، میں تمہیں سمجھا رہی بھی نہیں، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ اگر میری باتوں کی سمجھ آ جائے تو فیصلہ کر لینا، دوسری صورت میں مجھے امی اور بابا کو ساری بات بتانی ہوگی۔ میں ان بہنوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بہن کی باتیں ماں باپ سے چھپاتی ہیں۔
میں نے تمہیں جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، اگر تم نے ویسا ہی کیا تو میں بابا کو تمہارے سارے کارنامے بما ثبوت بتا دوں گی، اور اگر تم نے اپنے قدم روک لیے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی یہ بات میری زبان سے نکلے گی بھی نہیں۔ آپی میری بھی ایک شرط ہے، اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ دعا کے سمجھانے نے اس پر اثر کیا تھا، مگر اسے ایک محبت سے دستبرداری اختیار کرنے کے بدلے دوسری محبت چاہیے تھی۔ کیسی شرط؟ دعا حیران ہوئی تھی۔ ولی آنیا کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا تھا۔ نو، اس نے جھنجھلا کے میز پر ہاتھ مارا تو اس پر رکھی ہوئی کولڈ ڈرنک چھلک کر گلاس سے باہر آئی تھی۔ کہاں غلطی ہوئی تھی اس سے؟ ہر چیز تو اس نے پرفیکٹلی پلان کی تھی، پھر یہ عین موقع پہ بازی کیسے پلٹ گئی؟ آج تک کوئی لڑکی اس کے ہاتھ سے نہیں بچی تھی، پھر یہ کیسے بچ گئی؟ وہ سر ہاتھوں میں دیے سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پہ وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، روبی وہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہے، ہمیں پیمنٹ واپس کرنی ہوگی۔ کچھ دیر بعد سننے کے بعد وہ غصے سے بولا تھا، میرا کوئی قصور نہیں، وہ پوری طرح سے میرے بس میں تھی، لیکن آج نہ جانے کیسے اسے اپنی سو کالڈ فیملی اور عزت یاد آ گئی۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، ہو سکتا ہے میں دوبارہ کوشش کروں تو وہ مان جائے، یا پھر کوئی اور شکار ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس نے فون رکھ کے گلاس پکڑا اور کولڈ ڈرنک کے گھونٹ پینے لگا۔ اسے بھلا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت تھی؟ شکاریوں کو شکار کی کمی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ قدم قدم پہ تو پاگل لڑکیاں محبت کے نام نہاد کھیل پہ لٹ جانے کو تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ ٹیکسی لے کر اب گھر کی طرف جا رہی تھی۔ 2:40 ہو چکے تھے۔ وہ اپنی شرط کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یقین تھا دعا اسے کیا گیا وعدہ اور شرط ضرور نبھائے گی۔ فون کی گھنٹی نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑا تھا۔ سونیا کی کال تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ کافی عرصے سے اس نے سونیا اور نمرا سے رابطہ ختم کیا ہوا تھا۔ ابھی سونیا کی کال دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ السلام علیکم سونیا، اس نے خوش دلی سے کہا تھا۔ آنیا، نمرا کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تم فوراً اس کے گھر پہنچو۔ سونیا کے خواص باختہ انداز پہ وہ صدمے کے مارے کچھ بول نہ پائی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نمرا کا بھائی؟ کیسے؟ کب؟ مجھے کچھ نہیں پتا ابھی، 5 منٹ پہلے اس کی بھابھی نے فون کر کے اطلاع دی ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ نکلنے لگی ہوں، تم بھی فوراً پہنچو، دیر نہ کرنا۔ سونیا نے جلدی جلدی کہہ کر بات ختم کی تھی۔ نمرا کے بھائی کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نمرا اپنے موہت بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی باتوں میں اپنے بھائی کا بہت ذکر ہوتا تھا۔ کہتی تھی کہ وہ بھی اپنے بھائی جیسی بنے گی۔ سوچتے سوچتے وہ چونکی۔ اس کا بھائی آخر کیا کرتا تھا جو وہ اپنے بھائی کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتی تھی؟ اس نے 1-2 بار سرسری سا پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہنس کے ٹال گئی۔ نمرا کے بھائی تو بہت ینگ تھے، پھر اچانک کیسے ان کی ڈیتھ؟ نمرا بہت رو رہی ہوگی، اللہ اسے صبر دے، مجھے اس کے پاس جلدی سے جانا چاہیے۔ وہ دکھ سے خود کلامی کر رہی تھی۔ ٹیکسی کو اپنے گھر کے راستے کی طرف موڑتے دیکھ کر، بھائی یہاں سے رستہ موڑ لیں، دائیں طرف جانا ہے۔ ٹیکسی والے کو پتہ سمجھا کر اسے فاطمہ کا خیال آیا تو جلدی سے انہیں کال کی۔ ہیلو امی، بولو کیا بات ہے؟ دیر سے آنے کی اطلاع دینی ہے تو نہ دو، جب مرضی آنا۔ میں تمہیں کیا کہہ سکتی ہوں بلا؟ امی، میرے دوست کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ فاطمہ کی بات کاٹ کے وہ جلدی سے بولی تھی۔ کیا؟ کس دوست کے بھائی کا؟ فاطمہ نے غمگین ہوتے ہوئے پوچھا۔ امی، وہ نمرا ہے نا میری دوست، اس کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ابھی سونیا نے فون کر کے بتایا ہے، میں وہیں جا رہی ہوں، آپ کو پتہ بھیج دیتی ہوں، آپ بھی آ جائیں جلدی سے۔ اف خدایا، جوان جہان موت۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہوئے تھے۔ میں آتی ہوں کچھ دیر میں، گھر کو اچھے سے لاک کر لوں پھر نکلتی ہوں، انہوں نے رنجیدگی سے کہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے امی، لازمی آ جائیے گا۔ اس نے فون بند کر کے بیگ میں رکھ لیا۔ کیا ہوا باجی، کوئی فوت ہو گیا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھ کر ہمدردی سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے سر ہلا کر کہا۔ چہ چہ، اللہ صبر دے آپ کو۔ اس نے تعصب سے اظہار افسوس کیا تو وہ جواباً چپ رہی۔ بس اس گلی میں اتار دیں۔ مطلوبہ مقام پہ پہنچ کے اس نے ٹیکسی رکوائی۔ کرایہ ادا کر کے وہ بوجھل قدموں سے نمرا کے گھر کی جانب جانے لگی۔ دور سے ہی وہاں کافی رش لگ رہا تھا۔
گھر کے گیٹ پہ بڑی تعداد میں مرد کھڑے تھے۔ وہ بچتے بچاتے مشکل سے راستہ بناتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ صحن میں بچھی چارپائی کے ارد گرد سب عورتیں اکٹھی ہو کر دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھی تو کانوں میں چند باتیں پڑیں۔ ارے سنا ہے موہت کو گولیاں لگی تھیں۔ ہائے ہائے بڑی ہی تکلیف دہ موت ہوئی ہے بیچارے کی۔ صحیح کہہ رہی ہو بہن، اللہ بچائے ہر کسی کو۔ گہری سانس بھر کے تبصرہ کیا گیا۔ اس نے نمرا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ اپنی امی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں بیٹی دونوں کے چہرے دور سے ہی رنج و غم کی تصویر بنے نظر آ رہے تھے۔ سونیا بھی نمرا کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آنیا آگے بڑھ کے نمرا کے گلے لگ گئی۔ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے تسلی دلاسے جیسے سب الفاظ ہیچ محسوس ہونے لگے۔ بس وہ خاموشی سے اس کے ساتھ لگی آنسو بہانے لگی۔ نمرا کے بعد وہ اس کی امی کے گلے لگی تو اسے اس ماں کے دکھ کا اندازہ ہوا جس کا سینہ اس وقت شدت غم سے پھٹنے کو تیار تھا۔ نمرا کی بھابیاں اسے کہیں نظر نہ آئیں۔ اپنی اور نمرا کی 4 سالہ دوستی کے دوران وہ صرف 3 سے 4 بار ہی اس کے گھر آئی تھی، اس لیے کبھی اس کے موہت بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ وہیں نمرا اور سونیا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نمرا کیا ہوا تھا انہیں؟ اس نے ہولے سے پوچھا تو سونیا نے تنبیہی نظروں سے گھورا کہ ابھی کوئی سوال نہ کرو۔ وہ چپ ہو گئی۔ نمرا نے ہنوز سر جھکایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سے فاطمہ اندر آتی دکھائی دیں۔ فاطمہ آنیا سے ناراض تھیں، اسی لیے اس کے جانے پہ اسے باتیں سنائی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھانا کھا کے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ کرنے کو کوئی کام تو تھا نہیں۔ دعا کو کال کرنے کا سوچا، پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ آنیا کے گھر آنے کا انتظار کرتے کافی دیر ہو گئی۔ ابھی وہ اسے کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ آنیا نے خود ہی کال کر لی۔ وہ اپنی دوست کے بھائی کی وفات کا بتا رہی تھی۔ انہیں بہت دکھ ہوا تھا سن کے۔ وہ اس ماں کو سوچنے لگیں جس کا جوان بیٹا دنیا چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک ماں ہونے کے ناطے سمجھ سکتی تھی کہ آنیا کی دوست کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ بوجھل دل سے گھر کو تالا لگا کر وہ آنیا کے دیے گئے پتے کی جانب روانہ ہوئی تھیں۔ نہ جانے ان کو کچھ عجیب سا کیوں لگ رہا تھا۔ دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہو کر وہ آنیا کی تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھیں کہ انہیں ایک طرف اریج کھڑی نظر آئی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھیں جو دعا کی عیادت کے لیے ان کے گھر آئی تھیں۔ غالباً وہ بھی اس کے ڈپارٹمنٹ کی تھیں۔ وہ حیرانی سے سوچتے ہوئے اریج کی طرف بڑھیں جو آنسو پونچھ رہی تھی۔ اریج تم یہاں؟ فاطمہ کی آواز پہ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ان کو ہادی کی اطلاع کیسے ملی۔ جی آنٹی، مگر آپ؟ یہ آنیا کی دوست کا گھر ہے جس کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، وہ مغمون سے انداز میں بولیں۔ تم تینوں کا بھی کوئی رشتہ تھا مرنے والے سے؟ انہوں نے اریج، الماس اور ملیحہ کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں اس سوال پر چھلک گئی تھیں۔ بہت گہرا رشتہ تھا آنٹی، بہت گہرا۔ اریج روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ اریج بیٹا کیا ہوا؟ فاطمہ بری طرح پریشان ہوئی تھیں۔ آنٹی موہت شہید ہو گیا، ہمارا دوست، ہمارا بھائی ہادی آج ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے ہچکیاں لے کر بتایا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اسے پتہ تھا کہ شہیدوں کے لیے روتے نہیں، مگر جذبات تھے کہ قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ بار بار اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظروں کے سامنے آ کر رونے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ موہت؟ فاطمہ کے سر پر جیسے چھت آن گری۔ ایک لمحے کے لیے دل رکا تھا تو یہ تھی وہ انہونی جو ان کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ انہیں وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ دعا کے کالج کے زمانے سے اسے جانتی تھیں۔ وہ اپنے بیٹوں کی طرح انہیں پیارا تھا۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا تھا کہ کاش دعا اور ہادی۔ وہ وہیں ڈگ گئیں، آنسو تواتر کے ساتھ بہنے لگے۔ آنیا بھی فاطمہ کے پاس جانے کے لیے اٹھ ہی رہی تھی کہ وہ انہیں کسی لڑکی سے بات کرتی دکھائی دی۔ اس لڑکی کی پشت اس کی طرف تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ پھر وہ لڑکی روتے ہوئے فاطمہ کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ لڑکی امی کو کیسے جانتی تھی۔ وہ نمرا کو فاطمہ کے آنے کا بتا کر ان کی طرف بڑھی۔ فاطمہ اب زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ وہ الجھن سے انہیں دیکھتی ان کے پاس آئی۔ امی کیا ہوا؟ وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر نظریں اوپر اٹھائیں تو سامنے کھڑی اریج کو دیکھ کر وہ حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ وہ جانتی تھی کہ اریج دعا کی دوست ہے، اس لیے یہاں دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ اس سے پہلے اریج کچھ کہتی باہر سے شور اٹھا تھا کہ جنازہ لے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مرد حضرات آئیں تو آنیا کو حیرت کا ایک اور جھٹکا عمر کو دیکھ کے لگا۔
دعا کے سارے دوست نمرہ کے گھر کیا کر رہے تھے؟ الماس، ملیحہ، عابد اور حسن بھی وہیں تھے اور انہیں بھی وہ پہچان گئی تھی۔ یہ سب تو دعا آپی کے دوست ہیں۔ جب وہ بیمار تھیں تو یہ سب گھر بھی آئے تھے، مگر وہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی۔ سب لوگ جا کے ہادی کو آخری دفعہ دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں میجر جنرل عبید خان بھی آرمی یونیفارم میں چلے آئے۔ ان کے ساتھ آرمی کا دستہ بھی تھا۔ جن لوگوں کی زبانیں پہلے ہادی کی اس طرح وفات پہ گوہر افشانیاں کر رہی تھیں، ان کے اس طرح آنے سے چپ کی چپ رہ گئیں۔ موہت کا تعلق کیا آرمی سے تھا؟ یہ سوچ سب کے ذہنوں میں آئی تھی۔ سب کو اعلانیہ طور پہ جتا دیا گیا کہ وہ شہید تھا۔ وہ جانتے تھے کہ موہت نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا ہوا کہ وہ IB ایجنٹ ہے۔ اس طرح اس کی ڈیتھ پہ لوگ تو کیا اس کے سگے بھائی بھابھی بھی سوال اٹھائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے ملک کی خاطر جان دے دے اور وہ اس کو یوں ہی جانے دیں؟ آنیہ ایک احساس کے تخت آگے بڑھی۔ اس نے ہادی کے روشن چہرے کو دیکھا۔ وہ سفید چہرہ لیے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ نمرہ کا موہت بھائی دعا کا دوست ہادی تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ جاتے ہوئے ہادی کو ایک بار سب کی طرح سلام دے سکے، روتی ہوئی نمرہ کو چپ کروا سکے یا اس کی ماں کو دلاسا دے سکے۔ وہ تو بس ایک ہی بات بار بار سوچے جا رہی تھی کہ اگر ہادی ایک ایجنٹ تھا تو باقی سب دوست بھی تو اس کے ساتھ ہی تھے، یعنی وہ سب ایجنٹ تھے، تو کیا دعا بھی؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔